ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوں۔ پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 13 باب اس کی 14ویں آیت 43ویں آیت سے 52 آیت تک۔ ان دنوں میں پولوس اور برناباس پرجا سے چل کر پسیدہ کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ جب عبادت ختم ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نو مرید پولوس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے، جنہوں نے ان سے باتیں کر کے تاکید کی کہ خدا کے فضل میں قائم رہیں۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر اکٹھا ہو گیا تاکہ خدا کا کلام سنے، مگر یہودی اتنا ہجوم دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور کفر بک کر پولوس کی باتوں کی مخالفت کرنے لگے۔ تب پولوس اور برناباس دلیری کے ساتھ بولے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن اس لیے کہ تم اسے رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے یوں ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو تعین کیا کہ غیر قوموں کے لیے نور ہو، تاکہ زمین کے انتہا تک تیرے ذریعے سے نجات پہنچے۔ غیر قوم یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی تعریف کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقدر تھے ایمان لائے۔ خداوند کا کلام اس تمام علاقے میں پھیل گیا، مگر یہودیوں کے خدا پرست عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولوس اور برناباس کے خلاف فساد برپا کیا اور انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ یہ اپنے پاؤں کی گرد ان کے خلاف جھاڑ کر کونیا کو چلے گئے، اور شاگرد خوش اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج کا زبور اور اس کا جماعتی جواب: ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، خوشی کے ساتھ خداوند کی حمد کرو، خوش الحانی کرتے ہوئے اس کے حضور داخل ہو۔ جماعتی جواب: ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور ہم اسی کے ہیں، یعنی اس کی امت اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔ جماعتی جواب: ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ کیونکہ خداوند نیک ہے، اس کی رحمت ابد تک، اور اس کی وفا نسلاً بہ نسلاً قائم ہے۔ جماعتی جواب: ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ برہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور ان کو آب حیات کے چشموں تک پہنچائے گا۔ دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب 7 باب اس کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت اور 17ویں آیت تک۔ اس وقت میں یوحنا نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامہ پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برہ کے حضور میں کھڑا ہے۔ اور ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا
کہ یہ وہ ہیں جو بڑی اذیت میں سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برا کے خون میں دھویا ہے، انہیں سفید کیا ہے۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کی ہیکل میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جو تخت نشین ہے وہ اپنے خیمہ کو ان کے اوپر تانے گا۔ یہ پھر نہ تو کبھی بھوکے ہوں گے اور نہ پیاسے، اور نہ ان پر کبھی دھوپ پڑے گی نہ گرمی، کیونکہ برا جو تخت کے بیچوں بیچ ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور ان کو آب حیات کے چشموں تک پہنچائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کا ہر آنسو پونچھ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔